آپ کے اپریل کے مہینے کے اندر جو ہے جی اپریل کا مہینہ جو ہمیں یہاں پہ انڈیکیشنز کرتا ہے کہ ستارہ جو ہے اب تھوڑی سی جمع تفریق ہو گئی ہے. یہ ضرور ہے کہ پیسہ تو لائے گا اس وقت جو ہے کہیں سے پیسے کی اچھی خبریں ہیں. جو میرے لبرا کاروبار میں ہیں وہ ستارہ جو 11 نومبر 2026 سے ذرا سلو ہوا تھا اب وہ پاورفل ہو چکا ہوا ہے. تو جو فیم کے خواہش مند ہیں اپنے کاروبار کی گروتھ چاہتے ہیں اب یہ ستارہ 199% آپ کو سپورٹ کرے گا. باقی آپ کا کام ہے اللہ کی کن مانگنا. شاید کیمرہ نہ کور کر پا رہا ہو, بڑی پیاری چیز لکھی ہوئی ہے کن فیکون. تو آپ نے اس ستارے کی کن مانگنی ہے کہ اللہ آپ کے لیے کن بول دے, زمین پہ کن فیکون ہو جب میرے جو ہے نا وہ ان کے اللہ کے حکم سے جو کہتے ہیں وہ چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ستارے بھی رب کے حکم سے ہی بلیسنگ دیتے ہیں, رب کے حکم سے ہی آزمائش دیتے ہیں. دوسرا جو ستارہ یہاں پہ آپ کے لیے جو بلیسنگ کرے اب ریلیشن شپ ایریا میں جو ایک ٹھنڈک ستارہ لے کے آیا تھا مڈ فروری سے, یہاں پہ یہ ستارہ تھوڑی جان ڈالے گا, تھوڑا بہتر کرے گا بزنس ریلیشنز کو, ازدواجی زندگی کو. صحت میں ابھی بھی آپ کو جو ہے ایک ستارہ آیا تو ہے جو سپیڈی ریکوری دے گا, اللہ نہ کرے جو بیمار ہیں. دوسرا جو جاب ایریا ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ اب آپ کی گرپ پہلے سے بہتر ہو جائے گی اپنے جاب. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے منتھ آف اپریل جو ہے یہ آپ سمجھ لیجیے ڈیسٹنی منتھ ہے. بعض مہینے سال میں ایسے آتے ہیں جو ڈیسٹنی جن میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے, قسمت بہت زیادہ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی. سو دس کین بی اے ڈیسٹنی منتھ فار یو. اور مین چیز اس مہینے کی یہ ہے کہ پورا چاند آپ کے گھر میں ہے, نیا چاند آپ کے ساتھ میں گھر میں, یعنی کہ ایکسس جو ہے ریسیٹ ایکسس جو ہے سال میں ایک دفعہ جو ایکسس ہے یہ ہمارے لیے دو دفعہ ایسا ہوتا ہے سال میں. اس دفعہ بھی یہ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اب ہوگا اینڈ پہ جا کے کہ آپ کی جو آپ کی فرسٹ ہاؤس ہے, آپ کا 7th ہاؤس, یہاں پر نیا چاند اور پورا چاند کا ہوتا ہے. سو آپ کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ ڈسیشنز کا ہے, فیصلوں کا ہے. پازیٹیو فیصلے ہوں گے, اچھے فیصلے ہوں گے, خاص طور پہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے فیصلے ہوں گے. اس کے ساتھ اس مہینے میں پرسنل ٹرانسفارمیشن دکھائی دیتی ہے. آپ کی اپنی لکس میں تبدیلی کرنا, اپنے پرسنل تھاٹس میں تبدیلی کرنا, اپنی وارڈروب تبدیل کرنا, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو تبدیلی کے ایک پرسنل جس میں دکھائی دیتی ہے تبدیلی, بیٹر پازیٹیو تبدیلی. آپ خود اس میں خود بخود ایسے جب کچھ قدرت نے کرنا ہوتا ہے تو خود بخود جیسے آپ کو کسی کاسمیٹک سرجری کے لیے سوچتے ہیں, یا فیشن کے لیے, اپنے لک چینج کرنے کے لیے, یا اپنے جم جوائن کرنے کے لیے, تو آپ خود بخود اس راستے پہ چلتے چلے جاتے, سو وہ سارے کام ہو جاتے. سو اس ہفتے اس طرح کا لگ رہا ہے, اور یہ ہفتے نہیں مہینے, سوری, کیونکہ ہفتے کی ہوتی ہے تو بس ہفتہ ہی مجھ سے نکالتا ہے, بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ منتھ آف اپریل. سو اس میں یہ جو مہینہ ہے نا ایک طرح سے آپ کا پاتھ, آپ کا راستہ تبدیل کر رہا ہے. جو کہ منتھ آف ڈیسٹنی ہوتا ہے نا اس میں کوئی بڑی پازیٹیو اور میجر تبدیلی ضرور اکر ہوتی ہے, چاہے اس کا پتہ آپ کو بعد میں چلے. بٹ دس از دا منتھ جس میں بہت زیادہ تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں. پھر آپ کا 7th ہاؤس آؤٹ آف دس ورلڈ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. آپ کا 7واں گھر بنتا ہے ایریز. ایریز میں 5 پلانٹس آگے لگی ہوئی ہے. نیپچون بھی وہاں بیٹھا ہے, سیٹرن بھی, وہ تو میں بڑی دیر سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ 7ویں گھر میں ان کا کیا مطلب ہے. اب ان کے ساتھ سن بھی آ جائے گا, مرکری بھی آ جائے گا, مارس بھی آ جائے گا, 3 ٹرانزٹری پلانٹس بھی آپ کے 7ویں گھر میں, اور پھر وہاں پر نیا چاند بھی طلوع ہوگا میرے خیال ہے 15 یا 16 کو. سو دس 7th ہاؤس کی جو تبدیلی ہے نا, اپنے رشتوں کو بہت زیادہ سنبھالیے گا. کوئی ذرا سی مسٹیک, کوئی ذرا سا فال آؤٹ, کوئی ذرا سا مس اسٹیپ آپ کے لیے پرابلم بن سکتا ہے. سو اس کا آپ نے پورا اس مہینے دھیان رکھنا ہے. 7th ہاؤس لکھ کے نا اپنے آئینے پہ رکھ لیجیے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سیو مائی 7th ہاؤس. 7th ہاؤس ہوتا ہے اپنے تمام لیگل رشتوں کا. اس کو آپ نے میجر ڈیسیشن جو پینڈنگ ڈیسیشن ہوتا ہے, بہت عرصے سے آپ نے کسی چیز کو پینڈ پہ رکھا ہوتا ہے, اب وہ ڈیسیشن لے لیتے ہیں. سو اس طرح سے آپ کا ڈیسیشن ہے. اور آپ کا جو رولر ہے اس نے بھی اس مہینے 2 گھر بدل ہے. ایک تو وہ آپ کے 7th ہاؤس سے آ گیا ٹورس میں,
کو رولر میں, اور اس کے بعد اس نے 25 تاریخ کو آپ کے 9ویں گھر میں, یعنی کہ یہاں آ جانا ہے, 9ویں گھر میں آپ کا رولر آ جائے گا, اور یہیں پر 27 کو یورینس نے بھی آ جانا ہے. سو ایک اور بڑی میجر 8ویں گھر سے یورینس اب آپ کے 9ویں گھر میں آ جائے گا. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ چینج. اس پر ہم یورینس پر الگ سے بات کریں گے. بٹ دا تھنگ از یورینس چینجنگ ہاؤس, اور اس کا اور یور رولر چینجنگ ہاؤس, اور مون جو ہے وہ آپ کا ایکسس ریسیٹ ایکسس سے ایکٹیویٹ کر. سو دس منتھ کین ناٹ بی نارمل فار یو. اٹس گوئنگ ٹو بی ایکسٹرا آرڈنری, اور ایکسٹرا آرڈنری فار پازیٹیو انشاءاللہ, گڈ فار یو. تو بس دھیان رکھنا ہوتا ہے جب اتنی فاسٹ انرجیز ہوں اور ایریز میں اتنی انرجیز بلنک کر رہی ہوں, تو آپ کو کیئرفل رہنا ہوتا ہے, مس اسٹیپ سے بچنا ہوتا ہے. سو لیٹس موو ٹو